اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، کچھ عرصہ پہلے میں نے مشہور شاعر اور مزاح نگار سید ضمیر جعفری کے حوالے سے ایک ویڈیو پیش کی تھی، جس میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ اس ویڈیو کو ویورز کے ایک وسیع حلقہ نے پسند کیا، جس کی بنا پر مجھے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں ایک اور ویڈیو کے ذریعے ان کا مزید ذکر خیر کروں۔ ویورز، 1999 میں سید ضمیر جعفری کا انتقال ہوا۔ ان کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے چاہنے والوں نے اسلام آباد کلب میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ ان دنوں ان کے بڑے صاحبزادے، جو غالباً بریگیڈیئر تھے یا میجر جنرل اس وقت تک ہو چکے تھے، احتشام ضمیر زندہ تھے، اور یہ فنکشن انہی کے ایما اور انہی کی سرپرستی میں ہوا تھا، اور اس کی بہت وسیع پیمانے پر رپورٹنگ بھی ہوئی۔ اس موقع پر سید ضمیر جعفری کے ایک محب خاص گلزار جاوید، جو راولپنڈی سے ایک ادبی رسالہ چہار سو بھی نکالتے رہے، انہوں نے ایک چوبرکہ بطور سووینر شائع کیا۔ اس تقریب میں تو جو مضامین پڑھے گئے یا جو تقریریں کی گئیں، وہ ادبی تاریخ کا ایک حصہ ہیں، لیکن میں یہاں پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر جعفری ہندوستان کے وزیر اعظم آئی کے گجرال کے اسکول کے زمانے کے کلاس فیلو تھے، اور یہ کہ یہ دونوں صاحبان بعد میں بھی رابطہ میں رہے۔ چنانچہ جب ضمیر جعفری کے صاحبزادے نے آئی کے گجرال کو اپنے والد بزرگوار کی وفات کی اطلاع دی، تو انہوں نے ان کو بزبان انگریزی ایک خط لکھا۔ اس خط سے ان دونوں کے گہرے تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ خط میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا: مائی ڈیئر احتشام صاحب، I am grieved to learn about your revered father's death. Please accept my heartfelt condolences. May the Almighty grant solace to you all in the family and peace to his soul. You would be knowing Jafri Sahab was my school days friend and still preserve a photograph of that time. یہ گجرال صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اس زمانے کی ایک تصویر بھی ہے۔ It was his generosity that in all these years he sustained this friendship. Whenever I visited Pakistan, he took charge of me, providing opportunities to meet old friends and his circle of intellectuals. In him, I have lost a lifelong friend, and thinking of Pakistan without him is very difficult for me. His contribution to the cultural and intellectual life of the subcontinent was very ennobling.
He was one of those visionaries who knew that literature and poetry built bridges of friendship between the countries. He will indeed be missed by large circle of his personal friends and in the literary circles of India and Pakistan. At this hour of your grief, both my wife and I wish to share your sad loss. اسی طرح مشہور ادیب جگناتھ آزاد نے اس موقع پر اپنے تعزیتی خط میں لکھا، برادر محترم ضمیر جعفری کے انتقال پرملال سے جو دکھ ہوا ہے لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ کوئی 1.5 برس ہوا ڈیٹرائٹ کے مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جو آخری ثابت ہوئی، بلکہ وہ اور میں ایک دن تو ایک ہی کمرے میں رہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان سے پاکستان میں بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں اور باہر کے ملکوں بالخصوص امریکہ میں بھی۔ میرے والد محترم محروم صاحب کا وہ اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح اپنے والد محترم کا کیا جاتا ہے۔ مجھے وہ اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے اور ہمیشہ جگن کہہ کے بات کرتے تھے، خطاب کرتے تھے۔ کبھی آزاد صاحب یا آزاد کہہ کے انہوں نے مجھے نہیں پکارا۔ میری دلی دعا ہے کہ خداوند کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اسی سووینر میں ضمیر جعفری کا آخری خط جو انہوں نے اپنے دوست گلزار جاوید کو لکھا بھی چھپا ہوا موجود ہے اور میں یہ وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ خط وفات سے محض چند روز پہلے کا ہے اور اس میں ضمیر جعفری نے اپنی کیفیت کھول کر بیان کی ہے۔ لکھا ہے، گلزار جی، دعائیں۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میں بہت بھولنے لگا ہوں۔ بعض اوقات بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ بہت عزیز لوگوں کا نام بھول جاتا ہوں۔ اگلے روز سردار دیوان سنگھ مفتون کا نام بھول گیا۔ دہلی میں پیر و مرشد مولانا چراغ حسن حسرت کے توسط سے فیض یاب ہوتے رہے۔ عجیب شخص تھا، بیک وقت درویش اور بادشاہ سکھ تھا۔ لو کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں کے قریبی احباب حمیرہ رحمان، جوہر میر، ڈاکٹر شبیر احمد، تابش خان زادہ، ڈاکٹر عبد الرحمان عبد، ڈاکٹر تقی آبدی اور صفوت علی صفوت کے علاوہ اور بھی بہت سے احباب چہارسو کی بابت اشتیاق ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کو پرچہ بھجوانا ممکن ہو تو لکھو تاکہ ان کے پتے ارسال کر سکوں۔ گلزار، مجھے تمہارے اس خط نے تڑپا دیا۔ تقویت بھی بہت ملی، مگر دیکھیے خط کا سلسلہ کب تک چلتا ہے کہ اس وقت جہاں آرا بیگم صاحبہ کا ذکر ہے کی تیمارداری کے باعث ان کا ہمہ وقت اردلی بن کر رہ گیا ہوں۔ کراچی میں کام کرنے والی ملازمہ تھی، یہاں اپنا مالک بھی خود اور ملازم بھی خود۔ بہو بیچاری اپنے جاب پر 110 میل روزانہ جاتی اور آتی ہے۔ اس جانے اور آنے میں راولپنڈی سے لاہور جا پہنچتی ہے۔ اپنی 3 سالہ بیٹی کے لیے ایسے مدرسہ کا انتخاب کر رکھا ہے کہ وہ اس کا ماں باپ بھی ہیں۔ میں نے شاید گھبراہٹ میں تمہیں لکھ دیا تھا کہ پاکستان میں میرا رہنا مشکل ہے۔ پاکستان تو میرے لیے بہت کھلا ہے، میں نے اپنے دروازے خود ہی بند کر لیے ہیں۔ تم نے کس محبت سے لکھا ہے کہ جناب میرا گھر حاضر ہے، ایک کمرہ اور ایک غسل خانہ، بلکہ پورا گھر آپ کے لیے حاضر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے اس خط سے بڑی طاقت ملی، مگر میرا مطلب قطعاً یہ نہ تھا۔
میری آزردگی کی وجہ یہ ہے کہ میں اب اسلام آباد راولپنڈی میں رہ سکتا ہوں نہ جہلم میں، ورنہ مجھے تو اپنی مٹی آوازیں دیتی رہتی ہے۔ میری صحت اور آمدنی نے مجبور کر دیا کہ میں کسی بیٹے کے ساتھ رہوں۔ وہ بھی اس پر خوش ہیں، ہر آسائش بھی خدا نے دے رکھی ہے، لیکن چھوٹے بیٹے کے ساتھ اگر رہو تو امریکہ میں رہو، جو ہمیں گوارا نہیں اور آنے جانے کی ہمیں توفیق نہیں۔ اس کی بیوی غیر ملکی ہے مگر اپنوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ وہ بیچاری تو میاں کے ساتھ پاکستان بھی آ جائے مگر یہاں کے معیار زندگی کے ساتھ نباہ کیوں کر ہو۔ پھر بیگم کا ہر 15 دن کے بعد میڈیکل چیک اپ بھی ضروری ہے۔ دوسرا بیٹا پاکستان میں رہتا ہے، سب سہولتیں اس کے پاس میسر تھیں۔ کراچی میں 1 سال مزے سے گزرا مگر پھر دوسرے کے لیے دل تڑپنے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ بڑے بیٹے کو 1 برس کے لیے سرکار کی طرف سے برطانیہ جانا پڑ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو ہمیں بھی برطانیہ لے جانے پر بضد تھا مگر ہم نے کہا ہم پہلے امریکہ ہو آتے ہیں۔ آگے ایک ادھورا مصرع لکھا ہے، فیر میلے محمدہ قسمتاں، لو میاں صاحب کا پورا شعر ہی بھول گیا ہوں۔ اب نسیان کے غوطے بہت آنے لگے ہیں، لکھنا پڑھنا چھوٹ گیا ہے، بعض محفلوں میں نام یاد نہیں آتے تو بڑی خفت ہونے لگتی ہے۔ نیچے یہ نوٹ دیا ہوا ہے، یہ خط 3 دن میں مکمل ہوا۔ 7 فروری 1999 کا لکھا ہوا یہ خط ضمیر جعفری کا آخری خط ثابت ہوا۔ ویورز، میں ضمیر جعفری کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ضمیر جعفری کی ایک تحریر پر مشتمل ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کسی سرکاری اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، افتتاحی اجلاس کے بعد صدر جنرل ضیاء الحق کے استقبالیے میں جہاں ملک کے تقریباً 300-400 اہل قلم موجود تھے، صدر ضیاء الحق کا جی شعر سننے کو چاہا اور انہوں نے یہ فرمائش مجھ سے کر دی، جس کی واحد وجہ غالباً یہ تھی کہ ہم دونوں فوج میں کچھ مدت تک ایک یونٹ میں ساتھ ساتھ خدمت انجام دے چکے تھے۔ ہم نے حکم کی تعمیل میں صرف 2 شعر عرض کیے۔ جناب حفیظ جالندھری سامنے ہی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے اشعار پر مجھے داد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اوے ضمیر، تم جب ہمارے قریب تھے تو اتنا اچھا شعر نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس پر مجھ سے جواباً یہ جملہ سررد ہو گیا، حفیظ صاحب، یہ سب آپ سے دوری کا فیض ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مجھے بعض اوقات اپنے اس جملے پر ندامت بھی محسوس ہوتی ہے مگر کہا ہوا جملہ بھی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح واپس نہیں آتا۔ ویورز، یہ تھیں ضمیر جعفری کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک کرنا نہ بھولیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ بہت شکریہ ویورز۔